اسلامی کے وصال کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ علم و ادب اور شاعر و سخن کے بڑے قدردان تھے۔ علوم و فنون میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ تینوں زبانیں ترکی، عربی اور فارسی جانتے تھے۔ علم و توصیف کی طرف خصوصی میلان تھا۔ تقوی و پرہیزگاری میں مشہور تھے۔ علماء کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنی آرمی کو ریٹائرمنٹ پر پینشن دیتے تھے، جس کی مالیت تقریباً 1,10,000 سنہری لیرہ تھی۔ آپ نے اس بے چینی کو ختم کر دیا جو عموماً تنخواہوں اور پینشنز کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ شراب نوشی پر پابندی لگا دی، کیونکہ لوگوں میں شراب نوشی کا رجحان عام ہو گیا تھا، اور لشکر میں بالخصوص انکشاریہ میں تو شراب نوشی کا سلسلہ کچھ زیادہ چل نکلا تھا۔ لیکن اس حکم کی وجہ سے انکشاریہ میں بغاوت ہوگی اور مجبوراً انہیں ممانعت شراب کا یہ حکم واپس لینا پڑا۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ ملک میں کمزور کے آثار شروع ہو گئے تھے، حتیٰ کہ سلطان شراب نوشی کی ممانعت کی اطاعت بھی نہیں رکھتا تھا، اور وہ اپنے ملک میں شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے سے بھی قاصر تھا۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی اندازہ لگا ہوتا ہے کہ انکشاریہ تربیت کے اعلیٰ و ارفع حقیقی اسلامی خطوط سے انحراف کر چکی تھی، اور اس کے دل میں ذوق جہاد اور شوق شہادت کا جذبہ ماند پڑ چکا تھا۔ سلطان مراد ثالث نے بیانہ وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے والد نے اس سے پہلے اپنا رکھی تھی۔ اس نے اپنے عہد میں مختلف مقامات پر کئی جنگیں لڑیں۔ 1574 میں پولینڈ کا حاکم ہنری ڈی فالو بھاگ کر فرانس چلا گیا۔ عثمانی خلیفہ نے پولینڈ والوں کو نصیحت کی کہ وہ ٹرانسلوانیا کو اپنا امیر منتخب کر لیں، تو انہوں نے سلطان کی بات سے اتفاق کیا، اور پولینڈ عملاً 1575 میں عثمانیوں کے خلاف حفاظت میں آ گیا۔ آسٹریا نے بھی معاہدہ صلح میں اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ معاہدہ 1576 میں ہوا اور اس کی مدت 8 سال مقرر ہوئی۔ 1576 میں تاتاریوں نے پولینڈ کی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ پولینڈ والوں نے سلطان عثمانی سے مدد طلب کی۔ سلطان نے ایک سرکاری معاہدے کی وجہ سے پولینڈ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ انکشاریہ کے ہاتھوں ظلم و ستم اور بغاوت و سرکشی۔ سلطان کے حاشیہ نشینوں کی سازشوں کی بدولت صدر اعظم قتل ہو گئے۔ لوگ در حقیقت غیر ملکی سازشوں کا شکار ہو گئے، اور ایک قابل صاحب استقامت، حکمت کی تعمیر و حسن و قیادت کے حامل، بیدار، معزز، انتہائی لائق، پالیسی ساز، مدبر اور ادارتی امور کے ماہر اور عظیم سیاستدان شخص کو قطعاً اس عہدے پر نہیں دیکھ سکتے۔ صدر اعظم کی موت ایک بہت بڑا صانعہ اور ایک بہت بڑا المیہ تھی، جس کی وجہ سے شر و فساد کا دروازہ کھل گیا۔ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ سازی کا سلسلہ چل نکلا۔ صدر اعظم کا تقرر اور پھر اس کی معزولی روزمرہ معمول بن گیا، جس کی وجہ سے سلطنت کی طاقت کمزور ہوگی۔ کی حالات بھی دگرگوں ہونے لگے۔ فوج کے کئی دستے باغی ہو گئے، لیکن حکومت میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ اس بغاوت کو فروغ کر سکے۔ بغاوتوں اور شورشوں کے نتیجے میں پولینڈ عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان کے مخالف ملکوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہو گیا۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب وقت آ چکا ہے لگے تاکہ اسے اپنا وطن بنائیں۔ ان کا پلان یہ تھا کہ ابتدائی مراحل میں وہ تور کے شہر میں مقیم ہونے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ شہر کو اپنی رہائش اور اقامت کے لیے منتخب کرنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ شہر دراصل خلیج سویس کے شہری ساحل پر واقع تھا۔ اس میں ایک ایسی بندرگاہ بھی تھی جہاں تجارتی جہاز لنگر انداز ہو سکتے تھے۔ اس طرح یہودیوں کے لیے یہاں بیرونی طاقتوں سے تعلقات پیدا کرنا اور روابط رکھنا بہت آسان تھا۔ یہ لوگ دنیا سے الگ تھلگ رہنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ دنیا کے کونے کونے سے فوج در فوج آنے والے یہودیوں کو جہاز بھر بھر کر یہاں لا سکتے تھے، اور طور کی بندرگاہ پر اتر کر وہ آسانی سے اس شہر میں قیام پذیر ہو سکتے تھے۔ اس تحریک ہجرت کی قیادت ایک یہودی کر رہا تھا جس کا نام ابراہام تھا۔ اس نے تور کو اپنا مستقر قرار دیا کہ اہل و عیال بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ابراہام نے تور بہت سارے یہودیوں کو آباد کر دیا تو یہاں کی عیسائی آبادی سے اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ سینٹ کیتھرین کے چرچ کے راہبوں نے ایک خط لکھا اور سلاطین دولت عثمانیہ کو اس یہودی کے مظالم سے آگاہ کرتے ہوئے، کیونکہ وہ ان سے اس بات کا عہد کر چکے تھے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اگر یہودی سینا اور بالخصوص طور کے شہر میں آباد ہوں گے تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے یہاں فتنہ و فساد ہوگا اور امن قائم نہیں رہ سکے گا۔ چونکہ دولت عثمانیہ شریعت اسلامیہ کی روح سے زمیوں کی حفاظت کی ذمہ دار تھی، اس لیے سلطان مراد ثالث اور حکومت
عثمانی ذمہ داروں نے فوراً 3 دیوانی فرامین جاری کیے۔ ابراہیم یہودی کی بیوی بچوں اور تمام یہودیوں کو سینا سے نکال دیا اور انہیں آئندہ واپس آنے اور طور کے شہر میں ٹھہرانا۔ 16 جنوری 1598 میں 49 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور آیا صوفیہ کے قریب دفن ہوئے۔